کیا واقعی حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہو چکی ہے؟ اگر سنجیدگی ہے تو کسی ڈر کے مارے یا خوشگوار تبدیلی کے طور پہ؟ شہریار افریدی کا لمبے عرصے کے بعد پارلیمان میں خطاب کس بات کا اشارہ ہے؟ وقت پر مذاکرات نہ کرنے پر ایک بڑے خدشے کا اظہار کس شخصیت کی جانب سے حکومت کے ساتھ کیا گیا؟ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کے طور پہ تعینات ہونے والے رچرڈ گرینل نے کل عمران خان کے بارے کیا پیغام دیا؟ ٹھنڈے ہوتے ماحول میں مولانا گرمی لانے کی کوشش جو کر رہے ہیں وہ کسی خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں یا دیرینہ مطالبہ ہے؟ سول نافرمانی کی بات جھاگ کی طرح بیٹھ رہی ہے یا کسی سپرنگ کی مانند واپس تیزی سے اچھلے گی؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، سوال جو اٹھائے گئے ان تمام سوالوں کا احاطہ اسی ویلاگ کے اندر ہوگا۔ آج اگر آپ پارلیمان کا سیشن دیکھیں، مذاکرات کے حوالے سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اور جو چہ مگوئیاں چل رہی ہیں، جو باتیں چل رہی ہیں، ان سے کڑیوں سے کڑیاں ملاتے ہوئے آپ مستقبل کا جو ہے منظرنامہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ آج خواجہ آصف نے کہا کہ مجھے ڈی چوک میں اموات کا کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لطیف کھوسا کچھ اور کہتے ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں، یہ بتائیں کہ وہاں پر رینجرز والوں کو کس نے مارا؟ وزیر دفاع نے کہا کہ مذمت جب ہونی چاہیے تو پھر سب کی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ من پسند لوگوں کی مذمت ہوتی رہے۔ انہوں نے کہا میری زبان جو ہے وہ آگ اگلتی ضرور ہے، لیکن میں نے اس ایوان کا حال دیکھا ہوا ہے۔ جیل میں مجھ سے 6 ڈگری میں کمبل بھی لے لیا گیا تھا، میں نے جائے نماز پر 12 راتیں گزاری لیکن کسی سے منتیں نہیں کی۔ سیاستدانوں کو برداشت کرنا چاہیے اور شکایتیں کرنے سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ نے صرف ایک شخص کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا تھا، وہ میں تھا۔ جس وقت کی میں بات کرتا ہوں تو میرا جو بھی قصور ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، تلخیاں ایک دم ختم نہیں ہوتی۔ پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے سول نافرمانی کی بندوق تانی ہوئی ہے، یہ پل پار کرنے کے بعد مذاکرات کر لیں، یوں گن پوائنٹ پہ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہماری اپنی جنگ کے اندر نقصان قوم کا ہو رہا ہے۔ یعنی آج وزیر دفاع باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری جو آپسی جنگ ہے اس کے اندر نقصان قوم کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پارا چنار کے حالات سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے، اپنے علاقوں کے جھگڑے حل نہ کرنا ہماری ناکامی ہے، اور یہ جو حالات ہیں صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے صوبے کے حالات کی خرابی سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ انہوں نے پھر یہ بات کی کہ جب آپ اپنے الفاظ میں زہر گھولیں گے تو جواب میں شیرینی کیسے آئے گی؟ میں مذاکرات کا ماہر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا دونوں اطراف اس معاملے کے ماہر موجود ہیں، تبدیلی ایسے آنی چاہیے کہ ایک اچھا ماحول بن سکے، زہر گھول کر ماحول نہیں بن سکتا، اس طرح مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ادھر سے انٹینشنز حکومت کی واضح ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب بارہا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولتے رہے، پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے بچیں گے، ساری باتیں خواجہ آصف صاحب کرتے رہے۔ ان کی طرف سے کبھی بھی نہ پہل کی گئی نہ کوشش کی گئی، اور اگر کوشش ہو بھی رہی تھی تو اس کوشش پہ انہوں نے الاؤ میں مزید ہوائیں ٹھونکے مار مار کر پہنچائی ہیں اور اس کو مزید تیز کیا۔ لیکن آج بدلا ہوا معیار تھا۔ آج اگر قومی اسمبلی کے اجلاس میں آپ دیکھتے تو 2 افراد کے درمیان میں جھڑپ ہوئی، رانا تنویر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر۔ آج مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر رانا تنویر اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان جو جھڑپ ہوئی اس میں دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر سنگین الزامات لگائے۔ اس دوران ایوان کے اندر شور شرابہ بھی ہوا۔ اسد کیسر سے جو جھڑپ تھی اس میں رانا تنویر نے تحریک انصاف کو فاشسٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تو ہٹلر اور میسولینی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری وسائل کے ذریعے وفاق کے اوپر انہوں نے چڑھائی کی، ان کی غلط اطلاع جو تھی، ان کو غلط اطلاع دی جاتی تھی کہ پنجاب حکومت چھاپے مار رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 4 سال تباہی کرنے پہ شرم بھی محسوس نہیں کی۔ پنجاب حکومت چاہے تو 10 لاکھ لوگ لا سکتی ہے، آپ پنجاب سے 5 بندے بھی نہیں نکال سکے۔ یہ جب باتیں انہوں نے سنائی تو اسد کیسر صاحب نے بھی جوابی پھر تابڑ توڑ حملے کیے۔ انہوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آپ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی جعلی حکومت ہے، آپ کس طریقے سے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ پھر انہوں نے باتیں کی، لیکن یہ جھڑپ ان 2 افراد کے درمیان تھی۔ شہریار افریدی آج نمودار ہوتے ہیں، آج وہ بولتے ہیں پارلیمان کے فلور کے اوپر، اور جب وہ پارلیمان میں بولتے ہیں تو پھر ان کے بولنے سے اشارہ کیا ملتا ہے؟ انہوں نے اپنی بات میں کیا پیغام دیا؟ انہوں نے اپنا کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا، ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا،
ہم آگے بڑھنے کے جستجو میں ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دنیا ہم سے متنفر ہو رہی ہے، ہم سے ہاتھ کھینچ رہی ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا ہم آپسی چپکلش میں سارا کچھ کرتے رہے؟ پھر جب بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا تھا، آپ لوگوں کا طرز عمل کیا تھا، تو شہریار افریدی صاحب نے آج ایک وضاحت کی۔ انہوں نے کہا جی رانا ثناءاللہ کے خلاف مقدمہ بنا تو میں نے ڈی جی اے این ایف کو بلایا اور دوسرے لوگوں کو، آفیسرز کو بلایا، اور میں نے انہیں یہ کہا کہ اپنی اولادوں کی قسم کھاؤ کہ یہ سچ ہے یا غلط۔ انہوں نے کہا عمران خان یا میں نے مقدمہ بنایا ہو تو اللہ ہمیں ایمان کی موت نہ دے۔ انہوں نے کہا آج آپ کے پاس اختیار ہے، تحقیق کر لیں اور بتائیں کہ مقدمہ کس نے بنایا تھا۔ یہ الفاظ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے، شہریار افریدی کے، اور اگر آج وہ بولے ہیں، بولنے کی اجازت تھی اور لمبا بولے ہیں، یعنی انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا، انہوں نے کہا جی میں آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے مجھے اتنا بولنے کی اجازت نہیں تھی، آپ نے مجھے اجازت دی۔ تو وہ اجازت جو دی گئی اور ایک ایسے شخص کو دی گئی جو منظر سے غائب تھا، خاموش تھا، اور آیا ہے، وہ بولا ہے، اور ایک لمبے سکوت کے بعد وہ سکوت ٹوٹا ہے، تو یہ ایک اشارہ تھا۔ آج شیر افضل خان مروت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ ملک کو غیر یقینی کی صورتحال سے نکالنے کے لیے ایوان کی کمیٹی بنا دیں؟ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کے ایم کے ممبران اس ایوان کے اندر موجود ہیں، ملک کے مسائل حل نہیں ہو رہے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور شیر افضل خان مروت نے ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ایوان کی کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ جواب میں خواجہ آصف نے کیا کہا؟ شیر افضل خان مروت نے جو بات کی وہ پہلی بار خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ انہوں نے کہا اگر مثبت بات کرنی ہے تو شیر افضل مروت کی زبان بولے۔ یہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا۔ ابھی میں صرف بیان بتا رہا ہوں، پھر اس کی وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ بیان ادھر کو کیوں مائل ہوئے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر رانا ثناءاللہ صاحب بولے۔ انہوں نے کہا شیر افضل نے جو بات کی اس پر خواجہ آصف نے کہا کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی غیر اہم یا معمولی بات نہیں ہے، وہ اپنی بات میں مٹھاس لائیں تو جواب بھی مٹھاس کی صورت دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر یہ اپنی بات میں مٹھاس ڈالیں گے تو جواب بھی میٹھا ہی آئے گا۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت نے جو کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی بنائی ہے، تو ان کا کمیٹی بنانے کی بجائے بات شروع ہوتی رسپانس ہی اچھا نہیں دیا گیا۔ اور ان کا 6 ہفتے پہلے وزیر اعظم ہاؤس آئے تو سیدھے اپوزیشن کی سیٹ پہ گئے تھے، سب سے دعا سلام کی تھی۔ وزیر اعظم نے پھر سیٹ پہ آ کے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے ہر ایشو کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں، اور وزیر اعظم کی پیشکش کے بعد عمر ایوب نے جن الفاظ میں جواب دیا تھا وہ شیر افضل خان مروت کو یاد ہوگا۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں 25 نومبر کی رات کہا جا رہا تھا آپ ڈی چوک جانے کی بجائے سنگجانی پہ دھرنا دے دیں، اس مقصد کی اجازت کے لیے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا موقع بھی دیا گیا تھا، وہ پیشکش مذاکرات اور بات چیت کے لیے ہی تھی۔ یہ درست ہے کہ کسی نے وردی پہنی تھی یا نہیں، افسوس دونوں طرف سے ہونا چاہیے، اور ان کا جب تک ہاؤس کے دونوں اطراف ڈائیلاگ نہیں ہوگا سسٹم نہیں چل سکتا۔ پارلیمنٹ کے یہ دونوں پہیے چلیں گے تو گاڑی آگے چلے گی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا یہ بات ہم اس وقت بھی کہہ رہے ہیں اور اس وقت بھی کہتے تھے جب ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم کو چھوڑوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا جب ہم پر مقدمات جیلوں میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت بھی مذاکرات کی بات تھی۔ اسپیکر کا آفس غیر جانبدار ہے، وہ اتنا ہی ہمارا ہے جتنا آپ کا ہے، اور سردار ایاز صادق نے ہمیشہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھا ہے۔ اراکین کی گرفتاری پہ انہوں نے ہر چیز کو ایک طرف رکھ کے مضبوط موقف لیا تھا، اور شیر افضل مروت سے یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کمیٹی ہے وہ حکومت کو آفیشیل پیغام بھیجتے ہیں، یہ آفیشیل پیغام بھیجا جائے کہ سیاسی ڈائیلاگ کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کمیٹی جو ہے وہ آفیشیل طریقے سے ہم سے کہے کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھائیں، مجھے یقین ہے کہ بات چیت ہوگی تو کوئی نہ کوئی حل نکل جائے گا۔ اب دونوں طرف سے آپ نے مٹھاس دیکھی، ایک طرف سے یہ باتیں ہیں کہ ہم نے بھگت لیا، ہم نے سیکھ لیا، دوسری طرف سے آج کسی حد تک رانا تنویر اور اسد قیصر صاحب کو اگر معاملہ الگ کر دیں تو ان کی طرف سے جو باقاعدہ دھمکاتے تھے ان کی طرف سے بھی آج نرمی برتی گئی۔ وجہ کیا؟ ابھی یہ آپ کو خبریں سنائیں، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بھی یہ کہیں کہ اچھے حکومت کے ترجمان بنے ہیں، بھائی حکومت کا یہ نہیں پتا، حکومت کا وہ نہیں پتا۔ میں وجہ بتاتا ہوں۔ مشاہد حسین سید صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سیاستدان، پچھلی جماعتوں کے ساتھ بھی رہے، مشرف دور میں بڑے اہم عہدوں کے اوپر رہے، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے قریبی سمجھے جاتے تھے۔ مشاہد حسین سید صاحب سینیٹر شپ سے ریٹائر ہوئے تو ابھی کا منظرنامہ کیا ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا اس حکومت کی بنیاد فارم 47 پہ ہے،
نون لیگ کی 30 سال کی سیاست ملیا میٹ ہو گئی ہے. آپ اپنے گڑھ کے اندر گمنام لوگوں سے ہار گئے ہیں. آپ کو کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے تھا. اگر آپ لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے, آئین کی پاسداری نہیں کریں گے, تو معاملات خراب ہی ہوں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم مودی سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم کسی سے بھی مذاکرات کر لیں گے, لیکن عمران خان سے بات کرنے میں کیا مسئلہ ہے, جس کا مینڈیٹ ہے, جو سیاسی قیدی ہے انہیں رہا کیا جائے, بشمول عمران خان. اب یہاں تک اگر یہ موقف اپنایا جائے تو یہاں تک سارے کہیں گے یہ باتیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں کون سا نیا ہے, حکومت کو پہلے تو شرم آئی نہیں تو آج کیوں آ سکتی تھی, یہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس بات کا آخری حصہ جس میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ امریکہ سے ٹرمپ کی کال آئے, اپنے فیصلے پہلے خود ہی کر لیں, یہ ان کی طرف سے کہا گیا. اب ان کی طرف سے اگر یہ کہا گیا تو بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پہلے بھی تو یہ کہا جاتا رہا, پاکستان تحریک انصاف کہتی رہی ہے, تو اب کی بات کیا ہے. رچرڈ گرینل جو نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی ایلچی مقرر ہوئے ہیں, انہوں نے 26 نومبر کو ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے مماثلت عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تشبیہ دی تھی. اب بہت سارے لوگ کہیں گے وہ جب ٹویٹ کیا تھا بھائی تب تو ایلچی نہیں تھا, وہ تب تو وہ ایک سابق انٹیلیجنس چیف ہی تھا, سابق مشیر ہی تھا, وہ تو بعد میں بنا. بعد کی بات بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بننے کے بعد پھر چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سابق انٹیلیجنس چیف اور خارجہ پالیسی کے ماہر رچرڈ گرینل کو خصوصی مشنز کا صدارتی ایلچی مقرر کیا ہے, اور یہ پیغام ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل وینزویلا اور شمالی کوریا سمیت دنیا میں سب سے سرگرم علاقوں کے اندر کام کریں گے, اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ خصوصی مشنز کے ایلچی ان ممالک سے متعلق پالیسیز بنائیں گے جن سے امریکہ کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں, جیسے شمالی کوریا. اور ٹرمپ کی ٹیم کے ذرائع جو ہیں وہ خبر رسائی ادارے روئٹرز کو یہ بتا چکے ہیں کہ گرینل بلتان خطے پر بھی, بلکان جو خطہ ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں گے. لیکن جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حامیوں نے اس نامزدگی سے امیدیں وابستہ کی, اور بعض رہنماؤں نے رچرڈ گرینل کو عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے پہ سراہا, اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں عملی اقدامات ہوں. لیکن جب یہ خبریں لگیں اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے بھی اس خبر کو شائع کیا, تو کل رچرڈ گرینل نے کیا کیا, ٹویٹ 26 نومبر کی تھی, کل رچرڈ گرینل پھر سے وہ جو پاکستان کے اندر خبر لگی ہوتی ہے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اوپر کرتے ہیں فری عمران خان, اس کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو. اب وہ ایلچی مقرر ہوئے, اور رچرڈ گرینل, آپ یہ بھی کہیں کہ وہ ایلچی ہے وہ کیا کر لے گا. رچرڈ گرینل وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ممکنہ طور کے اوپر محکمہ خارجہ کا قلمدان رچرڈ گرینل کو ملے گا, یہ وزیر خارجہ ہوگا امریکہ کا, ٹرمپ کے یہ جتنا قریب ہے یہ امریکہ کا وزیر خارجہ ہوگا, لیکن وزیر خارجہ کسی اور کو لگا دیا گیا. اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ وہ ان ممالک کے لیے اسے ایلچی مقرر کر رہا ہے جن ممالک کے ساتھ باقاعدہ طور پہ رائیولری ہے امریکہ کی, باقاعدہ دشمنی ہے, وہ ان ممالک کے ایلچی اسے مقرر کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت خاص آدمی ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ حفظ ما تقدم اس صورتحال سے پہلے ایک منظرنامہ بنانا چاہتے ہیں, اور منظرنامہ دونوں اطراف کے ہی ون ون سچویشن میں اگر نہ بھی ہو تو کسی حد تک قابل قبول بھی ہو سکتا ہے. یہ لہجے اس وجہ سے نرم ہے, کسی کے دل میں کوئی نرم مزاجی نہیں آئی, کوئی نرمی نہیں پیدا ہو گئی, دل نہیں بدل گئے, حالات نہیں بدل گئے, ہوائیں نہیں بدل گئیں. بنیادی وجہ یہ ہے. اور دوسری طرف جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا, اب ہم کوئی ترمیم کو قبول نہیں کریں گے, اور یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کی بجائے میدان کے اندر فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ہمارا موقف یہ ہے کہ مدارس بل اب ایکٹ بن چکا ہے, اور اب اگر بل کو ایکٹ تسلیم کیے بغیر دوبارہ منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. انہوں نے کہا یہ غلط روایت کیوں ڈالی جا رہی, اس طرح تو آئین ہی ختم ہو جائے گا. 28 اکتوبر کو, پہلے یہ بات سن لیں کہ انہوں نے کہا گیا, پھر بتاتا ہوں کہ ہوا کیا. انہوں نے کہا 28 اکتوبر کو صدر مملکت نے بل پہ اعتراض کیا, اسپیکر نے کلمی غلطی قرار دے کر تصحیح کی, بل واپس ایوان صدر کو بھیجا. ایک اعتراض کے بعد صدر مملکت دستخط نہیں کرتے تو 10 دن بعد بل ایکٹ بن جاتا ہے. انہوں نے جو
بات کی، اس میں کہا کہ اسپیکر نے انٹرویو کے اندر یہ کہہ دیا کہ ہماری کتابوں کے مطابق بل ایکٹ بن چکا ہے۔ بحث اس بات پر ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے تو گزٹ نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق صدر عارف الوی نے ایک بل پر دستخط نہیں کیا تو کیا بل ایکٹ بن گیا؟ یہ ایک نظیر بن چکی ہے۔ اب صدر کو اختیار حاصل نہیں ہے، اگر صدر 10 دن کے اندر دستخط نہیں کرتے تو قانون بن جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مدارس رجسٹریشن کے معاملے پہ حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہم ایوان اور آئین کے استحقاق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہم افہام و تفہیم سے معاملات حل کریں، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف اور فیٹف ناراض ہو جائیں گے۔ کیا ہماری قانون سازی غیروں کی ہدایت اور رضامندی سے وابستہ ہوگی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو ہمیں بتا دیا جائے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکی کانگریس میں عمران خان کے حق میں قرارداد پاس کی جاتی ہے تو کہتے ہیں پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت ہے۔ جو عمران خان کے حوالے سے بات ہو، کیا وہی صرف مداخلت ہے؟ یہ سب مداخلت نہیں ہے کیا؟ اس پہ وہ ادھر کی بھی سائیڈ کٹ گئے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دینی مدارس نے 24 سال ثابت کر دکھایا کہ ہم آئین و قانون اور حکومت کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمارا امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ ہم نے تو جدید علوم سے بھی کبھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں تو دینی علوم اور عصری علوم میں فرق تسلیم نہیں کرتا، مدارس کے بچوں نے آپ کے بورڈز میں امتحانات میں پوزیشنز لی ہیں۔ انہوں نے کہا خلائی مدارس کے لیے ہمارے حقیقی مدارس کو پامال نہ کیا جائے۔ بہت سارے ادارے ہیں، آپ نے مدارس میں ہی تقسیم کیوں کی ہے؟ مدارس میں تقسیم کیا اس لیے ہے کہ علماء آپس میں لڑیں، تو ہم نہیں لڑیں گے۔ تنظیمات مدارس نے موقف دے دیا ہے کہ یہ ایکٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا دینی مدرسے کے نصاب کو قبول نہ کرنا بیوروکریسی کی ذہنیت ہے، اب اس حوالے سے ان کو بین الاقوامی سپورٹ مل رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ رجسٹریشن نہ کریں پھر بھی مدرسہ زندہ رہے گا، بینک اکاؤنٹ نہ کھولیں پھر بھی پیسے آئیں گے۔ پہلے ہم نے اپنی جماعت کا موقف دیا، اب یہ تنظیمات مدارس کا موقف ہے، ہم کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے۔ بعد میں کوئی تجویز آئی تو اس پر بات کر سکتے ہیں، جان بوجھ کر حالات کو خراب نہ کریں۔ یہ بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کی بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا۔ بعد میں وہ اٹھے، ایم کیو ایم کے پاس چلے گئے ڈیلیگیشن لے کے اور ایم کیو ایم کے ساتھ پریس کانفرنس کر ڈالی، یعنی وہ اب سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہ رہے ہیں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ابھی جو بات کر رہے ہیں وہی تب بینیفیشری تھے۔ بینیفیشری سے مراد سگنیٹری تھے، اور سگنیچر انہوں نے کیے کہ تمام رجسٹرڈ ہوں گے۔ اب وہ اس بات کے اوپر نہیں آئے کہ تمام رجسٹرڈ ہوں گے، اب آ کے انہوں نے یہ کہا کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایکٹ بن چکا ہے، تو ایکٹ کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اب وہ اس معاملے کے اوپر آ رہے ہیں اور اس پہ وہ اس جماعت کے پاس گئے ہیں جس جماعت نے یہ کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ ان کے بھی دیرینہ مطالبات، ان کا بھی سچا پیار ان کو نہیں مل رہا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے مسئلے کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اب اس کو دیرینہ مطالبہ سمجھا جائے تو دیرینہ مطالبہ ہے تو وہ کیا تھا جو 2019 میں ایگریمنٹ تھا، اور اگر یہ دیرینہ مطالبہ نہیں ہے تو پھر اس کو ہوا دینا بھی حکومت کے خلاف ایک پریشر ہے کہ آئیں بیٹھیں، اگر ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی کر لیں تاکہ یہ ہوا بیٹھے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔ دوسری طرف قانونی منظرنامہ، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کے بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہرجانے کے دعوے میں عمران خان کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پہ گزشتہ روز فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج وہ سنایا گیا اور کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف ہرجانے کے دعووں میں گواہوں کو تحریری گواہی کی اجازت دینے کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست ناقابل سماعت ہے، اور ٹرائل کورٹ نے ہتک عزت کے دعوے میں گواہوں کو تحریری صورت میں گواہی دینے کی اجازت دی ہے۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ حقائق کے برعکس ہے، گواہ کمرہ عدالت میں پیش ہو کر گواہی دیں۔ عمران خان نے اپنی درخواست میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ جو تھا وہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی، وہ استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ اب جب وہ استدعا مسترد کی گئی ہے تو پھر لوگ یہ پوچھیں گے کہ بھائی وہ ریلیف کدھر ہے جو رفتہ رفتہ ملنا ہے، وہ چیزیں کدھر ہیں؟ تو وہ ریلیف ہر چیز کے اندر تو نہیں ملنا، لیکن رفتہ رفتہ ملنا ضرور ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جب بتائیں گے تب سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا مجھے گزشتہ روز ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں پورے کے پی کا نمائندہ ہوں، مجھے کسی سے کلیئرنس کی ضرورت نہیں ہے، جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کیا ان کی کلیئرنس ہے؟ اور انہوں نے اس بات کے اوپر بھی کہا کہ جب بانی پی ٹی آئی کہیں گے تب سول نافرمانی کی تحریک ہو جائے گی، لیکن میں نے یہ کہا کہ جو اس وقت تتا ہو کے بولے گا وہ اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جائے گا جس طریقے سے پہلے ہو رہا تھا۔ اور ہاں انہیں ریلیف مل سکتا ہے، یہ بھی پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے کہ ایک تتا بولے گا ایک نرم بولے گا، لیکن نرمی آپ کو مختلف لہجوں میں سننے کو ملتی رہے گی اگلے 1 مہینے تک تو ضرور۔ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوگی، نرمی ضرور ہوگی، تھوڑی تھوڑی سی نرمی ہوگی، اور اس تھوڑی تھوڑی سی نرمی میں کتنے راستے نکلیں گے اس پہ نظر رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
ہے۔